السلام علیکم ناظرین۔ آج میں ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جسے جان کر آپ آسمان کی وسعتوں کو چھو لیں گے اور اپنے طرز زندگی کے نئے اینگل سیٹ کر لیں گے۔ بات کریں گے آج اس ٹاپک پر کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ، وہ ہو کے ہی رہتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، لیکن کچھ اللہ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ وہ ہو کے ہی رہتے ہیں، چاہے جتنی کوششیں کر لیں وہ ہو کے ہی رہتا ہے۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے یہ آج سمجھیں گے۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو انہوں نے ایک محفل لگائی ہوئی تھی، کافی لوگ اکٹھے بیٹھے تھے، اپنے اپنے سوالات ان سے کر رہے تھے اور جوابات موصول کر رہے تھے۔ تو یہ تسلسل جاری تھا۔ اچانک ایسے ہوا کہ اس محفل میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ اچانک خوف زدہ ہوا، اسے کوئی ڈراؤنی چیز نظر آئی تو پریشان ہوا، لیکن اس نے خود پہ ضبط ڈالا، کنٹرول کیا، صبر کیا، خاموش رہا۔ لیکن کچھ ہی پل بعد پھر وہی چیز، وہی سین دوبارہ دہرایا گیا۔ وہ اور زیادہ بھیانک شکل میں اس کے سامنے چیز کوئی آئی، وہ اور زیادہ ڈر گیا، لیکن اس مرتبہ بھی اس نے کنٹرول کر لیا۔ اچھا، یہ تسلسل پھر جاری رہا اور کچھ ہی پل کے بعد تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا، اور اس مرتبہ وہ چہرہ اتنا بھیانک شکل میں نمودار ہوا کہ وہ اس پہ کنٹرول نہ کر سکا۔ وہ اٹھ کے بھاگ گیا اور بھاگتا ہوا جناب سلیمان بن داؤد جو نبی تھے اس زمانے کے، ان کے قدموں میں گر گیا اور کہتا ہے کہ سرکار مجھے بچا لیں، مجھے بچا لیں، مجھے بچا لیں۔ وہ پوچھتے کہ کیا ہوا ہے اور کس سے بچاؤں؟ وہ کہتا ہے کہ میں ادھر محفل میں بیٹھا تھا تو ایک کوئی بھیانک ڈراؤنا چہرہ مجھے بار بار آ کے ڈراتا ہے۔ تو پہلے 2 دفعہ تو میں نے برداشت کیا ہے، حالانکہ تب بھی کافی خوف زدہ تھا، لیکن اس مرتبہ اتنا زیادہ خوف زدہ تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں اس لیے آپ کے پاس چلا آیا، تو آپ مجھے بچائیں لازمی اس سے۔ وہ کیا ہے اور مجھے کیوں ڈرا رہا ہے؟ تو سلیمان بن داؤد علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ وہ تو اسرائیل ہے اور وہ تمہاری موت لے کے آیا ہے، تمہاری موت کا ٹائم مقرر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ کے پاس اسم اعظم ہے، تو آپ وہ اسم اعظم پڑھیں، کوئی ایسا طریقہ لگائیں کہ مجھے یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیں، یہاں سے 7 سمندر پار مجھے بھیج دیں۔ تو اس پر سلیمان نبی کہتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، ادھر بھی ہونا ہے، ادھر بھی ہونا ہے، تو پھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ وہ کہتا نہیں، مجھے اس چیز کا نہیں پتہ، بس آپ مجھے یہاں سے نا 7 سمندر پار بھیجیں ہی بھیجیں۔ اس نے ضد کر لی، تو اس کی ضد کو پورا کرنے کے لیے جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے وہ اسم اعظم پڑھا، وہ دعا مانگی کہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ 7 سمندر پار چلا گیا۔ اور جب وہ وہاں پہنچا، اس نے دیکھا کہ ایک نئی دنیا ہے، ایک نیا رنگ ہے، بہت اچھا لگا اسے۔ لیکن اچانک ہی اس کے سامنے ایک بہت ہی خوب روح خوش شکل ایک ہستی سامنے آئی کوئی، تو وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو اسرائیل ہوں اور تمہاری موت آئی ہوئی ہے، وقت مقرر ہے تمہارا، میں اس لیے آیا ہوں۔ وہ وہاں پہ سوال کرتا ہے جناب اسرائیل سے کہ آپ جب ادھر محفل میں آئے تھے سلیمان بن داؤد نبی کی، وہاں پہ تو اتنے خوف زدہ تھے، اتنے ڈراؤنے تھے، لیکن یہاں پہ اتنے خوش شکل اور خوش مزاج ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، حضرت اسرائیل کہتے ہیں کہ وہاں پہ میں پریشان تھا، یہاں پہ میں خوش ہوں۔ وہاں پہ پریشان اس لیے تھا
کہ تمہارا وقت بھی مقرر تھا اور جگہ بھی مقرر تھی۔ اب وقت پر تو میں پہنچ چکا تھا، لیکن جگہ یہ والی مقرر تھی جہاں تم اب ہو۔ میں اس وقت پریشان تھا کہ تم اتنی جلدی یہاں پر پہنچو گے کیسے، اور دیکھو تم نے خود ہی کیسے بندوبست کیا ہے یہاں آنے کا۔ تو اب چونکہ وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی یہی مقرر ہے، تو اس لیے اب کلمہ شلمہ پڑھ لو اور پھر چلیں۔ تمہاری روح کو میں قبض کروں گا، اور یہ جو جس دیکھا کہ یہ یہیں رہ جائے گا اور تم مر جاؤ گے۔ وہ ہکا بکا اور حیران کہ یہ کیا ہے اور یہ کیسے ہے، مطلب میں نے خود ہی بندوبست کیا ہے یہاں آنے کا، یہاں پہ میری موت تھی مقرر۔ تو یہی چیز جو ہے نا، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ دیکھو کوئی بھی شعبہ ہے نا، انسان جس شعبے میں سلیکٹ ہوتا ہے، الیکٹ ہوتا ہے، تو اس کی موت، اس کا رزق اسی میں مقرر کر دیا جاتا ہے، منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہیں جو یہ الیکٹریشین ہوتے ہیں، لین مین، وہ بجلی کے کرنٹ لگنے سے مر جاتے ہیں، کئی ڈرائیور روڈ ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں۔ تو جیسے جیسے جن جن میں وہ منتقل ہوتے ہیں، ان کی موت بھی اسی میں منتقل ہوتی ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حادثہ ہے، ہم یہ نہ کرتے تو شاید یہ نہ ہوتا، حالانکہ یہ ہونا تھا، تب ہی انہوں نے ایسا کیا۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے بات کی کہ اللہ نے جو چیز مقرر کی ہے وہ ہو کے ہی رہنی ہے، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اب جیسے ایک بندے نے سوال کیا مولا علی سرکار سے کہ سرکار اگر ایک کمرہ ہو، اس کی جو چارے دیواریں ہیں یہ چاروں پکی ہوں، کوئی دروازہ کھڑکی سوراخ ایگزاسٹ وغیرہ نہ ہو، چھت بھی بند ہو، فرش بھی، ہوا نہ گزر سکے، اس میں ایک انسان کو بند کر دیا جائے تو اس کو رزق کیسے ملے گا؟ مولا نے کہا کہ جیسے اس کو موت ملے گی۔ اب اس کے اندر عزرائیل آ کے اس کی جان بھی تو قبض کرے گا نا، تو جیسے اس کی موت آ سکتی ہے وہاں پہ، تو اس کا رزق بھی وہاں آ سکتا ہے۔ تو جو مقرر ہے وہ ہو کے ہی رہنا ہے۔ اس وجہ سے موت سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے، رزق سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ جو آپ کے مقدر میں رزق لکھا ہوا ہے، جب تک وہ آپ پورا کھا نہیں لیتے، استعمال نہیں کر لیتے، تب تک آپ کی موت ہی نہیں ہے۔ اور آپ معاشرے میں یہ سن بھی چکے ہوں گے کہ کوئی بندہ اگر مر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا دانا پانی کھا لیا ہے، پورا ہو گیا اس کا، اس لیے اس نے سفر کی، مطلب کہ اس نے اپنی جو اس کا حق ہے، حصہ ہے، وہ لے لیا ہے، تو وہ مل کے ہی رہتا ہے، وہ نہیں بدل سکتا۔ اس لیے اللہ پہ بھروسہ، بھرم اور امید رکھیں، لیکن اس سے زیادہ یقین رکھیں، کیونکہ جو ہو ذو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کے ذہن دل میں اتری ہوگی، اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس بات نے کئی اور رازوں کے دروازوں پہ دستک دی ہے، جن کو مزید بھی میں کھولوں گا، اور میری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ انتظار کریں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔